السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ تو پیارے ویورز، آج میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے ایک کام کو نکال دیں تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری آخرت جو ہے وہ بھی سنور جائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دیں، کوئی بھی کام ہم کرنے لگیں گے غلط کام، تو ہمیں یہی سوچ آئے گی کہ اگر کسی نے بھی پوچھا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ کام کیا کہ نہیں، غلط کام، تو ہم کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ چھوڑ دیا تو سارے کام بالکل سیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف ایک جو آپ کام کہیں گے نا، ایک کام چھوڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بس آپ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو جب وہ انسان گھر گیا، اذان ہوئی، سوچا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے نماز پڑھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ میں کیسے کہوں گا کہ میں نے پڑھی جب میں نے پڑھی نہیں؟ تو فوری اس نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھ لی۔ غلط کام کرنے لگا، چوری کرنے لگا، تو فوراً خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چوری تو نہیں کی؟ تو اگر میں کہوں گا نہیں تو یہ جھوٹ ہو گیا، میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہاں تک کہ اس انسان کی ساری برائیاں ختم ہو گئیں، تو وہ بہت ہی ایک اچھا انسان بن گیا۔ تو پیارے ویور، جھوٹ جو ہے یہ ہمیں کھاتا جا رہا ہے۔ ہم بات بات پہ جھوٹ، یہ جو کرپشن وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی یہی جھوٹ کی جو بیماری ہے نا، اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی میں لاپرواہی، اگر ہم لاپرواہی ہی نہیں کریں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، تو اپنی ڈیوٹی سے ہی سر انجام دیں گے۔ بچوں کو اگر ہم یہی عادت ڈالیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو بچوں کی بہت سی جو غلط عادتیں ہیں وہ سنور سکتی ہیں۔ تو پیارے ورز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو فرمایا ہے نا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو کیوں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس پہ ہمیں لعنت ہو، لعن طعن ہو، عزت بھی نہیں، جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو پیارے ویورز، میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو، بڑے سب یہی، بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو سچ بتا دیا کریں کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ سے نفرت کروائیں، بڑے چھوٹے سب۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی چیز لینے ہمارے گھر سے آیا، ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، کتنے ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر کسی ہمسایہ کوئی صرف نمک لینے کے لیے آ جائے تو ہم اس کو نمک دے دیں، تو ہمیں ثواب پتہ کیا ملتا ہے کہ ہم نے اس کے گھر کا پورا سالن اس کو دیا۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی تھوڑی سی نیکی کرو تو صحیح۔ اگر صرف نمک دینے سے پوری ہمیں سالن ہنڈیا کا ثواب ملتا ہے تو یہ سودا ہمارے لیے گھٹے کا نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ مجھے اپنا مقروض بناؤ، میں بہتر قرض ادا کرتا ہوں۔ یعنی اگر میرے نام پہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو کھلے دل سے دو، آپ ادھر بھی آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو اس کا بدلہ بہت اچھا ملے گا۔ تو کیوں ہم نہیں یہ کاروبار کرتے؟ ہم دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں نقصان ہونا ہے یا فائدہ، پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کرو،
میں اچھا بدلہ دوں گا، تو یہ کیوں نہیں ہم سودا کرتے جو ہمارے کام بھی آنے والا ہے، نہ اس میں نقصان ہوگا، آخرت میں ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں دلوانے والا ہے اور جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ تو پیارے ویورز، میں یہی کہتی ہوں کہ قدم قدم پہ نیکیاں بکھیرتے جاؤ، آگے ہمارے لیے ایک نیکیوں کا محل ہوگا، وہی نیکیاں ہمارے قیامت والے دن کام آئیں گی، جس کو ہم سب سے چھوٹی نیکی کہتے ہیں نا، سب سے چھوٹا اچھا کام، شاید ہمارے لیے قیامت کے دن وہ سب سے بڑا ثابت ہو، اور جو گناہ ہم سب سے چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں وہی گناہ ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ تو پلیز جتنا ہو سکے آپ برے کاموں سے بچیں، غریبوں کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل تو دنیا اتنی بے بس ہے، کوئی 10 روپے تک کو محتاج ہیں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو پلیز آپ ضرور مدد کیجئے غریبوں کی۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کہہ رہا ہے، وہ اس کا فعل ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ چیز دینی ہے، دیں صدقہ خیرات، خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں، یعنی سفید پوش ہیں۔ سفید پوش یعنی وہ مانگتے بھی نہیں، مستحق بھی ہیں۔ دیکھ کر معذور لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آپ اپنا دیا کریں پیسہ، تو آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جمع ہو رہا ہے۔ جو آپ نے خود کھا لیا وہ آپ کا نہیں، جو آپ نے کسی کو کھلا دیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے پہنا وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ نے کسی مستحق کو پہنا دیا وہ قیامت والے دن آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو پیارے ویورز، آپ نے جو آگے کے لیے بھیج دیا، کسی غریب مسکین مستحق کی مدد کر دی، وہی آگے آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو پلیز آپ میری باتوں پہ غور ضرور کیجئے گا، اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں سے نکال پھینکیں، دور کہیں پھینک دیں۔ سادہ لفظوں میں کہتی ہوں، کہیں کسی کنویں میں دھکا دے دیں اس کو کہ دوبارہ نکل نہ پائے گا۔ جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اس بری پھٹکار سے بچ جائیں گے۔ جھوٹ ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہا ہے، اپنے بچوں سے جھوٹ، بڑوں سے، باہر رشتہ داروں سے، کئی چیزوں پہ جھوٹ بولتے تھے ہیں، فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ جھوٹ اگر بولنا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے بول سکتے ہیں، لڑائی ختم کرنے کے لیے، اچھے کام کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو چیز دینے کے لیے جھوٹ بول دیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اکثر بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو پیارے ویورز، ذرا غور کیجئے گا، میری سادہ سی اور معصومانہ سی باتیں ہوتی ہیں، ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچوں میں شامل کرے، جھوٹ کو ہم سب کی زندگی سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم تمام مسلمان ہیں امت، جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، سب کو اللہ پاک اپنے گھر کی، اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو میری یہ دعا ہے، آمین ضرور کہہ دیجئے گا، اور اپنے عزیزوں سے شیئر بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز اچھی دعا مانگی گئی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور انشاءاللہ العزیز اپنا گھر اور اپنے پیارے حبیب کا گھر ضرور دکھائے گا، حج عمرہ وغیرہ ہمیں ضرور اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔ پیارے ویورز، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں۔ اللہ حافظ۔